میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ذکر فرمائی ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمتیں بیان کرتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور ایسی شان جس سے عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جو ہر امت سے ایک گواہ آئے گا، ہر امت سے جو ایک گواہ آئے گا، ان سب گواہوں پر حضور کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہی دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انسان موجود بھی ہو، اس نے دیکھا بھی ہو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ حاضر و ناظر، اچھا کچھ لوگوں کے سامنے اگر حاضر و ناظر کا لفظ کہا جائے تو وہ تھوڑا شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید کہ یہ کوئی شرکیہ بات ہے، کوئی شرکی عقیدہ ہے، اس طرح کی بات، اس طرح کی چیز ذہن میں آتی ہے۔ تو حاضر و ناظر کی شرعی تعریف اور شرعی ڈیفینیشن سماعت کر لیں۔ حاضر و ناظر کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، حاضر کہتے ہیں اسے ہم جہاں حاضر ہوتے ہیں وہاں چیزیں ہماری دسترس میں ہوتی ہیں اور وہاں ہم تصرف کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں حاضر ہوں، میں چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں حاضر۔ اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ ہم دیکھنے والے ہیں، دور تک دیکھیں۔ اگر ہم آسمان تک دیکھیں تو ہم آسمان تک ناظر ہیں۔ تو ناظر مطلب دیکھنے والا، اور حاضر مطلب کسی جگہ پہ ہو کے تصرف کرنے والا، کوئی کام کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اس عقیدے سے مراد یہ ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اپنے جسم نازنین کے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں سے جہاں چاہتے ہیں تصرف فرما دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ناظر کا مطلب حضور اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور پورے عالم کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یوں سوچنا کہ اللہ ایک جگہ موجود ہے اور پوری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہے، یہ تو تعریف ہی غلط ہو گئی۔ یہ حاضر و ناظر کی تعریف رب پر آتی ہی نہیں ہے صادق۔ حاضر و ناظر کے عقیدے کی تعریف رب پر صادق نہیں آتی، اسی لیے رب ذوالجلال کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، اسے سمیع و بصیر کہا جاتا ہے۔ حاضر و ناظر تو حضور کی شان ہے کہ ایک جگہ موجود ہیں اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کیا رب کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ رب ایک جگہ ہے، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے؟ یا ایک جگہ حضور ہیں، اپنی قبر انور میں ہیں اور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا رب کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ رب ایک مقام پر ہے اور پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے؟ رب کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حاضر و ناظر کہنے سے شرک ہو جاتا ہے، دراصل وہ مغالطے کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حاضر و ناظر سے مراد یوں ہے کہ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ ہر جگہ کا لفظ بھی کہنا مناسب نہیں، جیسے اس نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو جیسے وہ گھیرے ہوئے، شاید حاضر و ناظر سے مراد یہ ہوتی ہے۔ یوں نہیں ہوتا، یہ بڑا پاکیزہ اور صاف عقیدہ ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ حضور اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرما لیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گنبد خضرا میں اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اور جب منکر نکیر سوالات پوچھتے ہیں تو حضور اپنے غلاموں کے پاس قبروں میں خود تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا، یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ حضور تشریف لے آتے ہیں یا حضور کا چہرہ انور دکھا دیا جاتا ہے۔ تو حضور ہیں ایک مقام پر، حاضر ہیں ایک مقام پر، لیکن جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرما لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حاضر و ناظر کا عقیدہ۔ اسی لیے عقیدوں کو، اور پھر یہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا
کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اور ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ہم آپ کو سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی جتنی امتیں ہیں، پرانی امتیں بھی اور اس کے بعد جتنی امتیں آتی رہیں، یہ امت بھی ساری امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ان امتوں کو بھی دیکھا ہے، ان امتوں کے بھی ناظر ہیں، اس امت کے بھی ناظر ہیں، اس امت کے بھی حالات پر باخبر ہیں۔ تو یہ عقیدہ بڑا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کو شہید فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وکذالک، دوسرے مقام پہ فرمایا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یعنی یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ دیگر امتوں پر گواہ ہو جائے، اور حضور اس امت پر گواہ ہو جائے۔ تو کیونکہ حضور اس امت کے حالات سے باخبر ہیں، اس امت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی قبر انور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس بات ایسا نہیں کہ صرف ہم نے کہہ دی، یہ بڑے بڑے محدثین اور علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ حضور اگر تصرف فرماتے ہیں، کسی جگہ پر آ جاتے ہیں، یہ بد مذہب ایک مغالطہ اور اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور نور ہیں تو نور تو روشنی ہوتی ہے، اور حضور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اپنی قبر انور میں تو ہیں لیکن جب چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ حضور میلاد کی محفل میں آ جاتے ہیں، حضور ختم قرآن کی محفل میں آتے ہیں۔ یہ باتیں امام سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی لکھی ہیں کہ حضور جہاں نعت پڑھی جائے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں حضور بنفس نفیس۔ تو یہ بد مذہب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی محفل میلاد میں لائٹ چلی جائے اور حضور نور ہیں، حضور وہاں تشریف لائیں، تو وہاں تو اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، محفل میلاد میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، یہ کیسی عجیب بات کرتے ہیں، حضور بھی نور ہے، رب تو ان سے بڑا نور ہے۔ اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو رب تو پھر نور ہی نور ہے، اس کا نور تو ہر جگہ ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ پھر آپ نے فرمایا بات یہ ہے نور دیکھنے والوں سے پتہ پڑتا ہے، دیکھنے والے کی نظر تو ہو کہ وہ دیکھ سکے حضور کے نور کو۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو خیمے کے اندر بند کر دیا جائے اور کہا جائے سورج کو دیکھو، سورج نظر نہیں آئے گا اس کو جب تک خیمہ نہ ہٹایا جائے۔ اسی لیے فرشتے قبر میں آتے ہیں تو مومن کی نظروں سے پردہ ہٹاتے ہیں، پھر حضور کا دیدار کرتا ہے، پھر حضور کا دیدار کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ حاضر و ناظر کا، جسے ہمارے علماء نے، اور پھر بالخصوص در مختار کے اندر باب کیفیت الصلاۃ کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے تو سنتے نہیں ہیں۔ در مختار فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے، اور جتنے دوسرے ہیں سب اور ہم فتویٰ دیتے ہوئے یہ کتاب ضرور سامنے رکھی جاتی ہے، در مختار اور رد المطار۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ وَيَقْصِدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْإِنشَاءَ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللَّهَ، جب انسان تشہد پڑھے، جب تشہد پڑھے نماز میں، التحیات پڑھے، تو اس سے یہ ارادہ کرے کہ میں تحیات اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ نَفْسِهِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سلام حضور کو سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور پھر اسی کے حاشیے میں شامی نے اس عبارت کے تحت فرمایا ای لا یقصد الاخبار والحکایت اما وقع فی المعراج، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب التحیات پڑھی جائے تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ التحیات جو شب معراج میں ہوا معاملہ وہ التحیات من و ان پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ حکایت کر رہا ہوں، وہ حکایتاً پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی واقعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، بلکہ یوں ارادہ نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں رب پہ التحیات بھیج رہا ہوں، رب کے لیے التحیات پڑھ رہا ہوں، حضور کو سلام بھی کر رہا ہوں۔ بہت سارے علماء محدثین تو، ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں نا، وہ اس وقت تک بزرگان دین بہت سارے سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک سلام کا حضور سے جواب نہیں آ جاتا تھا۔ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے تو حضور کی بارگاہ سے باقاعدہ جواب سنتے تھے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ حضور کے روضہ انور پہ پہنچے تو رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جب تک اپنے شہر میں تھا سلام کرتا تھا، جواب ملا کرتا تھا،
اب سلام بھی کروں گا، جواب بھی چاہیے، مصافحہ بھی کرنا ہے۔ 90,000 لوگ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سالوں بعد، کئی صدیوں بعد کے بزرگ ہیں، اور 90,000 لوگوں نے دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد کبیر رفاعی سے مصافحہ کیا، احمد کبیر رفاعی سے مصافحہ کیا۔ تو یہ نمازیں ہوا کرتی تھیں، یہ شان ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی محبتیں عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کے اندر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 64 کے اندر 64، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ یہ بہت عشق اور محبت کے ساتھ پڑھنے والی آیت ہے، اور رب ذوالجلال مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے محبوب کا در بتا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جب یہ مسلمان، یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، اے محبوب پھر آپ کے پاس آ جائیں۔ ظلم سے مراد کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی برا کام کر بیٹھیں، آپ کے پاس آئیں۔ فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کریں، رسول ان کی بخشش کی دعا کریں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی توبہ قبول کرنی بھی ہے تو حضور کی بارگاہ میں جا کے پھر رب سے مانگنا ہے، در بتایا جا۔ مفتی احمد جہار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آج ان کا دن بھی گزرا ہے، ان کے وصال کا، مفسر شہیر ہیں، آپ نے تفسیر نعیمی بھی لکھی اور مشکات المصابیح کی شرح بھی لکھی آپ نے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ مصطفیٰ دراصل دروازہ الہی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے مجھ سے اگر معافی مانگنی ہے، مجھ سے توبہ قبول کروانی ہے اگر، تو میرے محبوب کے پاس آ کر، میرے محبوب کے در اقدس پر آ کے پھر توبہ کرنا، پھر میرے محبوب تمہارے حق میں توبہ کریں گے تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمائے، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں سے رد ہو جائے پھر وہاں بھی اس کا کام نہیں چلتا۔ اور پھر اس کے بعد جہاں 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، جہاں 5واں پارہ ختم ہوتا ہے، وہ بڑے محبت بھرے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے ہیں۔ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا خوف دلایا جاتا ہے، اس کی محبت پیدا نہیں کی جاتی۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 5ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے، آپ کھول کے دیکھیے گا، پڑھ کے دیکھیے گا اس آیت کو، رب ذوالجلال کتنے محبت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کیجیے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا تذکرہ ہوا اور مدینہ شریف کا تذکرہ ہوا، تو ایک بات مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے حوالے سے سن لیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال کا عشق عطا فرمایا تھا، جیسا سراپا عشق مصطفیٰ امام اہل سنت کی تحریروں میں نظر آتا ہے نا، جس طرح عشق اور محبت کا رنگ اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں نظر آتا ہے اور بد مذہبوں سے نفرت نظر آتی ہے، وہی رنگ اور اسی کی جھلک مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کی تحریروں کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، اور آپ نے تفسیر نعیمی لکھی تو اس کے 9-10 پارے لکھے، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے شہزادے ہیں مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب، انہوں نے اگلے اس کے 10 پارے لکھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یوں کل 20 پاروں کی تفسیر نعیمی لکھی گئی، اور ایک ایک جلد اس کی تقریباً 800 سے 900 صفحوں پر ہے۔ یوں 20 پاروں کی 20 جلدیں ہیں اور ہزاروں صفحات بن جاتے ہیں۔
اس قدر ضخیم تفسیر نعیمی ہے، پورے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ دعا فرمائیں کوئی ایسا ہو جو اس کام کو پورا کرے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں تھا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا تھا، تو میں مدینہ شریف کے بازار چلا گیا۔ بازار گیا تو مجھے وہاں ایک پین نظر آیا۔ ایک پین کی کمپنی ہے، پارکر اس کا نام ہے، بڑے مشہور اس کے پین ہوا کرتے ہیں اور مہنگے پین ہوتے ہیں اس کے۔ کہتے ہیں وہ پارکر کمپنی کا پین تھا، وہ مجھے پسند آیا۔ میں نے اپنی جیب دیکھی تو جیب اجازت نہیں دیتی تھی، اتنا مہنگا تھا کہ خرید نہیں سکتا تھا۔ آپ کے شاگرد بہت ہیں، مریدین بہت آپ کے ساتھ تھے، آپ نے کہ ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ کسی سے کہہ دوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا مدینے آ کر بھی کسی اور سے کہوں، مدینے آ کر بھی کسی اور سے کہوں۔ کہتے ہیں میں سیدھا حضور کے روضہ انور پہ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پہ گیا، حضور کے معاج شریف پہ بیٹھ کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں ایک پین پسند آیا ہے، ایک قلم پسند آیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، یا رسول اللہ دلوا دیجئے، اسی سے تفسیر لکھوں گا، تفسیر لکھوں گا اس سے۔ کہتے ہیں کہ کپڑا ڈلا تھا سر کے اوپر، نیچے سر جھکا تھا، دعا کر رہا تھا، مانگ رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں راز و نیاز سے، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ دلا دیجئے۔ کہتے ہیں میرا سر یوں جھکا تھا، اچانک سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پیچھے سے پین میری جھولے میں ڈال دیا، مجھے محسوس ہوا کوئی چیز میری جھولی میں گری ہے۔ کہتے ہیں میں نے اٹھا کے دیکھا تو واللہ وہی قلم تھا جو میں دکان پہ دیکھ کر آیا تھا۔ یہ آپ نے تفسیر نعیمی کے اندر واقعہ لکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہی قلم ہے جو حضور کی بارگاہ سے ملا ہے اور اسی سے یہ واقعہ اور ابھی وہ تفسیر لکھ رہا ہوں۔ یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ، تو اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔